السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کی توحید کبھی کسی قوم نے اور خاص کر مشرک قوم نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی پکار کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں جب اکیلے اللہ کی نظر و نیاز کا ذکر کیا جاتا ہے تب بھی یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اکیلے رکوع اور سجدے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اندازہ لگائیے توحید کا نعرہ لگانے والے محمد حنیف کے جو لوگ ہیں ان کو سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ اکیلے اللہ کا صرف سجدہ، بس کسی کو بھی نہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں۔ اس طریقے سے آگے اندازہ لگائیے یہ کس طرح ان کو شرک پر پکا کر دیا انہوں نے۔ جب اکیلے اللہ کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، پکارے، رکوع اور سجدے، اس کا ذکر ہو تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ اور جب تھوڑا سا بھی کسی اور کا ذکر کیا جائے کہ ہاں حضرت نے 12 سال کی کشتی زندہ کی تھی، ہاں حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا تھا، حضرت نے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے سامنے سجدہ ہوا تھا، تھوڑا سا، تو اس اندازہ لگائے تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے اندر خوشی کی لہر اٹھتی ہے اور اس کے بعد چہرے سے عیاں ہوتی ہے، اور پھر وہم یستبشرون، خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اب صحیح آ گئے، لائن پر آ گئے، اب ہمارے عقیدے کے اندر آ گئے، اب ہم تمہیں گلے لگا لیں گے۔ لیکن پھر کہو نہیں، وہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے، پھر ماتھے پر شکن پڑے گی اور کہیں گے پھر وہی۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر، پورا نقشہ اللہ نے کھینچ دیا ہے کہ یہ ہے شرک کی نشاندہی کی۔ اس طرح ہوتی ہے کہ مشرک کا دل کڑنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، اور پھر جب جہنم کی آگ کے اندر ابل رہے ہوں گے اس وقت کہا جائے گا بے ایمانو اب چیخ رہے ہو، ذرا یاد کرو دنیا کے وہ واقعات کہ میرے کچھ بندے تھے، مالک فرمائے گا میرے کچھ بندے تھے جب اکیلے اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تمہیں غصہ آتا تھا اور تم بات نہیں مانتے تھے، تو آج جتنا غصہ تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے اور اپنے اکابرین کے اوپر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ غضبناک ہوتا تھا تمہارے اوپر۔ جب تمہیں توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا جاتا تھا، شرک و کفر سے روکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اپنے اکابرین کی بات نہ مانو اللہ کے مقابلے میں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا فیصلہ کن ہے۔ جب اللہ کی کتاب نے بتا دیا الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، اسی ایک مقصد کو ذہن میں رکھو اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک بات کے لیے بنایا کہ اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے۔ میگا فون ہوتے تو میگا فون کے ذریعے اعلان کیا جاتا، لاؤڈ اسپیکر اس دور میں ہوتے تو لاؤڈ اسپیکروں میں اعلان کیا جاتا، ریڈیو ہوتے تو ریڈیو پر اعلان کیا جاتا، ہر جگہ اس چیز کو پھیلایا جاتا کہ اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا حاجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے۔ یہ واسطہ وسیلہ والے یہ خالص قرآن کے انکاری ہیں۔ وہ اکیلا مالک ہے، براہ راست سنتا ہے، شرک سے زیادہ قریب ہے، ہر زبان کا خالق ہے، اور صرف اس اکیلے کو رکوع ہے، اس اکیلے کو سجدے ہیں۔ وہ پوزیشن جو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہوتی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق نہیں ہے، بتائیے اگر کوئی بندہ اس دور کے اندر آ کے نبی علیہ السلام سے کہتا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لیکن میں آپ کو سجدہ نہیں کروں گا، کیا نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے؟ خوش ہوتے۔ نبی علیہ السلام کہتے یہی تو میری تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے اگر یعقوب علیہ السلام کے دور میں یا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یا یوسف علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی مومن یہ کہتا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں لیکن سجدے کے لائق نہیں مانتے ہیں، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، آپ بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں، میں بھی اسی کو سجدہ کروں گا، انبیاء خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر۔ اور سورہ مریم کی 58 نمبر آیت فیصلہ کن آیت ہے، اس معاملے میں سارے نبیوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے سامنے جب میری نشانیاں آتی تھیں، میری قدرت کی نشانیاں، میری توحید کی نشانیاں اور میری وحدانیت کی نشانیاں ایسی آتی ہیں تو دل ان کا ایسا پگھلتا ہے، اس طرح دڑام سے سجدے میں گرتے ہیں روتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ بالکل وہی نظارہ تھا جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے اللہ کو سجدے کیے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے سورہ یوسف کا پیغام اور یہ ہے پورے قرآن کا پیغام جس کو بدل دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیروں کے ذریعے اپنے اونچے جو جھوٹے نام انہوں نے بنا لیے تھے، پہلے نام اپنا انہوں نے منوایا، اپنی شخصیت کا لوہا منوایا بے ایمانوں نے، پھر اس کے بعد شرک کے انجیکشن دیے، پھر لوگوں کو جب اعتماد ہو گیا کہ حضرت کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، اتنے بزرگ ہیں، اتنا معصوم سا چہرہ ہے،
یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس طرح آزمائش ہوئی ہے اللہ کے بندو آپ لوگوں کی، اور آپ نے اپنے مالک اور خالق کو پیچھے کر دیا، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے ان کو، مولویوں کو، ان کو، اپنے امیر کو، اپنے اور کابرین کو آگے کر دیا۔ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔